اسلام کیا کہتا ہے؟ دوستو، میرا چینل بنانے کا اور سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ کی مدد اور رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کے مسائل معلوم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے قربانی کے مسائل بیان کیے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ اس اہم فریضے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ شکریہ۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔ بلکہ اب بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ایک مذہبی رسم سمجھ کر قربانی کرتے ہیں، اور مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے، تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ فقیر اور مسافر پر قربانی نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی تفصیل۔ قربانی بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسیا اور اونٹ، اونٹنی کے درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری جانور کی قربانی درست نہیں۔ بھیڑ، دمبا اور بکرا بکری کی قربانی صرف ایک فرد کی جانب سے کافی ہوتی ہے، جبکہ گائے، بیل، بھینس، بھینسیا، اونٹ، اونٹنی میں سے 1 سے لے کر 7 تک کے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ 7 حصے سے کم حصے کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا ایک حصے میں 2 افراد شریک ہو کر آدھا آدھا حصہ قربانی کر لیں، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے بکرے بکری کا پورے 1 سال کا ہونا، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسیے کا پورے 2 سال کا ہونا، اور اونٹ، اونٹنی کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور بھیڑ، دمبا اگر کم عمر کا ہو لیکن اتنا موٹا فربہ ہو کہ اگر سال والے بھیڑ دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ورنہ بکری بکرے کی طرح اس کا بھی قربانی کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز اور کن کی ناجائز ہے؟ جو جانور اندھا یا کانا ہو، 1 آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، یا 1 کان تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا اس کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ چوتھا پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر زمین پر رکھ کر سہارے سے چل سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اتنا دبلا پتلا اور مریل ہو جس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر دبلا پتلا تو ہو لیکن اس کی ہڈیوں سے گودا ختم نہ ہوا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور گبن ہو اور تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس کے پیٹ سے بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔